السلام علیکم 5 کلاس، امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہوں گے۔ 5 کلاس، آج ہم اردو کے سبق نمبر 12 دنیا آپ کی مٹھی میں کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کلاس، سوچیں اور بتائیں۔ پیغام رسانی یا معلومات حاصل کرنے کے چند جدید ذرائع کے نام بتائیں۔ آپ کے گھر میں کس ذریعے کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو 5 کلاس، پیغام رسانی یا معلومات حاصل کرنے کے جدید ذرائع ہیں موبائل فون، انٹرنیٹ، ای میل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ، اور ہمارے گھر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کمپیوٹر انگریزی زبان کے علاوہ دنیا کی اور بہت سی زبانوں میں بھی لکھ سکتا ہے؟ اردو زبان میں ٹائپ کرنے کے لیے بھی بہت سے سافٹ ویئرز بازار میں دستیاب ہیں، جیسے ان پیج اردو، پاک اردو انسٹالر اور مائکروسافٹ ورڈ میں بھی اردو زبان میں ٹائپ کیا جا سکتا ہے۔ تلفظ سیکھیں۔ ٹیکنالوجی، منظم، انقلاب، افادیت، دوچند، انٹرنیٹ، پیغام رسانی، انبار، استفادہ۔ موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ ہماری دنیا اہم ترین ایجادات سے بھری پڑی ہے۔ موبائل فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، ہوائی جہاز، گاڑیاں، غرض ایک سے بڑھ کر ایک ایجاد ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ایجاد، کوئی نئی چیز بنانا۔ یوں تو سبھی ایجادات اہم ہیں، لیکن کمپیوٹر کو اہم ترین ایجاد کہہ سکتے ہیں۔ شروع میں کمپیوٹر حساب کتاب کرنے، معلومات منظم کرنے اور محفوظ بنانے کے کام آتا تھا۔ منظم کرنا، ترتیب دینا۔ انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دوچند ہو گئی۔ افادیت، فائدہ مند ہونا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے کمپیوٹر آپس میں جڑ گئے۔ پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ انقلاب، تبدیلی۔ ایک کمپیوٹر کی معلومات دوسرے کمپیوٹر تک پلک جھپکنے میں پہنچنے لگی۔ یوں دنیا نے عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دیکھیے، سدرا نے جیسے ہی کمپیوٹر آن کیا، اس نے امی ابو کو آواز دی کہ حامد بھائی کا پیغام اور تصویریں آئی ہیں۔ حامد کا نام سنتے ہی امی ابو اور اس کا چھوٹا بھائی احمد دوڑے چلے آئے۔ حامد سدرا کا بڑا بھائی ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے وہ لندن تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حامد نے یہ پیغام اور تصویریں ای میل کے ذریعے سے بھجوائی ہیں۔ ای میل خط کی جدید شکل ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھیجی جاتی ہے۔ حامد کی خیریت کے بارے میں جان کر سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی تصویریں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ خیریت، سلامتی۔ طالب علموں کے لیے بھی انٹرنیٹ نے بہت سی سہولیات پیدا کر دی ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اب گھر بیٹھے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تصور، خیال۔ آج انٹرنیٹ کی مدد سے ایک دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی اعلیٰ ماہر اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ استفادہ کرنا، فائدہ حاصل کرنا۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کی یونیورسٹیاں چل رہی ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم دیتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات کے خزانے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی موضوع کے متعلق یہ ہمارے سامنے معلومات کا انبار لگا دے گا۔ موضوع، عنوان، انبار، ڈھیر۔ انٹرنیٹ پر ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کھولتے ہی دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مذہب، قرآن پاک کی تفسیر، سیرت، سائنس، ٹیکنالوجی، ادب، بچوں کی نظموں اور کہانیوں سمیت ہر موضوع پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ شہریار کو جب بھی پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا اسے کسی موضوع پر معلومات درکار ہوتی ہیں، انٹرنیٹ اس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ اس کی بہن ملائکہ کو مختلف قسم کے کھانے پکانے اور آرائشی اشیاء تیار کرنے میں دلچسپی ہے۔ وہ اپنے اس شوق کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی پورا کرتی ہے۔ گھر والے بھی ملائکہ کے ہنر کی داد دیتے ہیں۔ ہنر، کام یا فن۔ محمد انیق صاحب ایک مصروف شخص ہیں۔ وہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اکثر وہ اپنے کام گھر بیٹھے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بل انٹرنیٹ کی مدد سے جمع کروا کر اپنا قیمتی وقت بچا لیتے ہیں۔ ان کی بیگم بھی کبھی کبھار سودا سلف انٹرنیٹ کی مدد سے منگوا لیتی ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ دانیال کے دادا اور دادی جان قرآن پاک کی تلاوت انٹرنیٹ کے ذریعے سے سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نشر ہونے والی اذان سننا
اور نماز کی ادائیگی براہ راست دیکھنا بھی ممکن ہو گیا ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہو جس کے بارے میں انٹرنیٹ سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ طب اور دفاع کے شعبوں میں بھی انٹرنیٹ سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں میل کی دوری پر مریض اور معالج ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مرض کی تشخیص اور ادویات کے متعلق معلومات کے تبادلے بھی انٹرنیٹ کی مدد سے ممکن ہو گئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، دنیا میں ہونے والی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے مضر اثرات سے بچیں۔ مضر، نقصان دہ۔ سارا دن کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر وقت گزارنے سے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا۔ یوں ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے اور ہماری نظر پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال متعین کردہ مقاصد کو مد نظر رکھ کر بامقصد کریں تو اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ چلیں 5 کلاس اب بتائیں، دنیا بھر کے کمپیوٹر کو کس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ جی، دنیا بھر کے کمپیوٹروں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ خط کی جدید شکل کو کیا کہتے ہیں؟ خط کی جدید شکل کو ای میل کہتے ہیں۔ تو 5 کلاس ہم نے اس سبق میں سیکھا، انٹرنیٹ موجودہ دور کی اہم ترین ایجاد ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے بہت سے کام آسان ہو گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال تعمیری کاموں کے لیے کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں اپنی ذاتی معلومات کسی اجنبی کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرنے کے لیے کہے تو فوراً گھر کے بڑوں کو بتانا چاہیے۔ آئیے 5 کلاس مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ انبار، ڈھیر، خیریت، سلامتی، افادیت، فائدہ مند ہونا، موضوع، عنوان۔ مضر، نقصان دہ، داد دینا، تعریف کرنا، استفادہ کرنا، فائدہ حاصل کرنا، ہنر، کام یا فن۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ موجودہ دور کو سائنس اور ڈیش کا دور کہا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی۔ انٹرنیٹ ڈیش ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی۔ ایجاد۔ ای میل خط کی ڈیش شکل ہے۔ جدید۔ محمد انیق صاحب ڈیش میں کام کرتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج۔ دنیا نے ڈیش کی شکل اختیار کر لی۔ عالمی گاؤں۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست بیانات پر ٹک اور غلط بیانات پر کراس کا نشان لگائیں۔ انٹرنیٹ نے طالب علموں کے لیے سہولیات پیدا کر دی ہیں۔ بالکل درست، ٹک لگائیں گے۔ دنیا بھر کے کمپیوٹر تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ غلط، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا ہے۔ بالکل درست، ٹک لگائیں گے۔ ملائکہ کو کپڑوں کی سلائی کرنے کا شوق ہے۔ غلط، اسے کھانا بنانے کا شوق تھا۔ انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ جی بالکل درست، ٹک لگائیں گے۔ آئیے 5 کلاس سوال نمبر 1 میں دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے جملے بناتے ہیں۔ الفاظ، جملے۔ انبار، گودام میں گندم کے انبار لگے ہوئے تھے۔ خیریت، ماں اپنے بچوں کی خیریت چاہتی ہے۔ افادیت، انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی۔ موضوع، آمنہ نے صبح کی سیر کے موضوع پر تقریر کی۔ مضر، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ داد دینا، احمد نے بہت اچھی تقریر کی اور حاضرین سے داد وصول کی۔ استفادہ کرنا، طب اور دفاع کے شعبوں میں انٹرنیٹ سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ہنر، روزی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھنا چاہیے۔ 5 کلاس کروایا گیا کام اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں اور اسے یاد کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔